میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم دیکھو تمہاری دوستی کس کے ساتھ ہے۔ وہ اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، نظریے پر ہوتا ہے، اس کے افکار خیالات وہی ہوتے ہیں جو اس کے دوستوں کے ہوتے ہیں۔ وہ پہچانا جاتا ہے اپنے دوستوں سے۔ اس کو اگر تم نے تلاش کرنا ہو تو پھر تمہیں ملے گا وہ ان لوگوں کے نظریات کے اندر کہ جن لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ ہمیشہ کوشش یہ کریں اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی ہو۔ آپ چند دن کسی شخص کے ساتھ وقت گزار کے دیکھ لیں، ایسے لوگ جن کی ایک مخصوص محفل ہو، ایک مخصوص ان کا طرز گفتگو ہو، ایک مخصوص مزاج کے اور طبیعت کے لوگ ہوں، ان کے ساتھ آپ کچھ دن وقت بتا کے دیکھ لیں، جس طرح کے جملے وہ روز مرہ بولتے ہیں ان میں سے بہت سارے جملے آپ کی زبان پر جاری ہو جائیں گے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کی زبان پر جاری ہوں گی اور آپ محسوس کریں گے کہ مجھے ان کی صحبت کا نہ چاہتے ہوئے بھی، انجانے میں بھی اثر ہو رہا ہے اور میں آہستہ آہستہ ان کی صحبت کا شکار ہو رہا ہوں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے خیالات، آپ کے تصورات، آپ کے نظریات وہی ہیں۔ دنیا میں اس وقت جتنے لوگوں کے نظریات کے اندر پختگی آئی ہے یا عقیدوں کے اندر پختگی آئی ہے یا ان کی سوچ مضبوط ہوئی ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا ان لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا تھا جن کی سوچیں اچھی تھیں، جن کے نظریات میں پختگی تھی، جن لوگوں کی سوچیں بکھرتی نہیں تھیں، جو لوگ بڑی جلدی کسی کا اثر قبول نہیں کرتے تھے۔ اور جتنے لوگ گمراہ ہوئے، بد عقیدہ ہوئے، بد مذہب ہوئے اور کسی غلط فکر کا شکار ہوئے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کا ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، ان لوگوں کے ساتھ رہنا تھا جن لوگوں کے نظریات درست نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ کسی نے ان سے کہا تھا کہ ایک شخص دین کی ساری باتوں کو مانتا ہے، صرف تقدیر الہی کا منکر ہے۔ ساری باتوں کو مانتا ہے، صرف تقدیر کا منکر ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں ایسے آدمی کی صحبت سے دور رہوں گا، وہ تو بد عقیدہ ہے جو دین کے ایک جز کے بارے میں بھی کسی تشکیک کا شکار ہو۔ اس سے بھی ہم پرہیز کریں گے، ورنہ اس کی صحبت رنگ چڑھا دے گی، تکلیف میں مبتلا کر دے گی، اذیت دے گی۔ تو میرے عزیز اس بات کو سمجھ لیں، گرہ کے ساتھ باندھ لیں اور اپنے نظریات کے ساتھ اس چیز کو ہمیشہ مضبوط کر لیں، سمجھ لیں اس بات کو کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت ان بنیادوں پر فرمائی ہے۔ حضور نے ہمیں یہ سمجھایا بھی ہے، سکھایا بھی ہے اور بتلایا بھی ہے کہ تمہاری صحبت ہمیشہ اچھی رہنی چاہیے۔ ایک بڑی خوبصورت مثال، ایک بڑا شستہ انداز اور ایک بڑا اچھوتا طریقہ حضور نے اختیار فرمایا، اور کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے، اچھے دوست کی مثال اس طرح ہے جس طرح کستوری اٹھانے والا۔ بڑا خوبصورت انداز ہے حضور کا سمجھانا۔ اور فرمایا برے دوست کی مثال اس طرح ہے جس طرح بھٹی چلانے والا۔ اچھے دوست کی مثال کستوری والے شخص کی مثال کی طرح، جس کی جیب میں کستوری ہوتی ہے، جس کے پاس خوشبو ہوتی ہے، جس کے پاس آپ کے لیے ایک خوبصورت جو ہے وہ تحفہ ہوتا ہے۔ ایسا شخص اس کے پاس جب آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آتے جاتے ہیں، آپ اس سے کوئی چیز حاصل نہ بھی کریں تو خوشبو تو آئے گی نا، کیونکہ اس کے پاس خوشبو ہے، کیونکہ وہ خوشبو رکھتا ہے، کیونکہ وہ خوشبو والا ہے۔ آپ جب اس سے ملیں گے تو آپ کو خوشبو آئے گی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ملیں گے تو خوشبو آئے گی کیونکہ وہ خوشبو والا ہے۔ تو اچھے دوست کی مثال خوشبو والے کی طرح ہے۔ آپ جب بھی اس سے ملیں گے آپ کو خوشبو آئے گی، آپ جب اس کے پاس جائیں گے خوشبو آئے گی۔ اور برے دوست کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو بھٹی چلاتا ہے، اور جب وہ بھٹی چلاتا ہے تو ہلکی ہلکی چنگاریاں نکلتی ہیں۔ تو آپ جتنا مرضی کپڑے سمیٹ کے بیٹھیں، کوئی نہ کوئی چنگاری آئی جاتی ہے۔ تو برے آدمی کے، برے نظریات والے شخص کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا مرضی اس سے دور رہیں، جتنا مرضی آپ بچنے کی کوشش کریں،
ایک بزرگوں نے مثال لکھی ہے، ایک نوجوان تھا، برے دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا۔ جوان خون ہوتا ہے تو کسی بات کا سمجھانا اور سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے، تو کچھ برے دوستوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، آنا جانا ہو گیا۔ ظاہر ہے والدین کو تشویش ہوتی ہے کہ عمر کچی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کسی برے آدمی کے ہتھے چڑھ جائے اور اپنا بھی نقصان کرے اور اپنے خاندان کا بھی نقصان کرے۔ تو والدین تھوڑی تکلیف میں آئے، تھوڑی اذیت میں آئے، تھوڑی پریشانی میں آئے، اور آزمائش میں آنے کے بعد ماں باپ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ والد تھے، والد نے جس حد تک ہو سکا اس بچے کو الفاظ کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ قائل کیا، لیکن بچہ تھا، وقتی طور پر اس کی سمجھ میں بہت ساری باتیں نہ آئیں۔ تو والد نے ایک مثال دینا چاہی۔ جب باپ نے کہا کہ برے دوستوں کے پاس نہ بیٹھو، تو وہ کہنے لگا کہ ابا وہ برے ہیں، میں تھوڑی برا ہوں، وہی برے ہیں نا، میں تو ٹھیک ہوں، آپ مجھے کیوں منع کرتے ہیں؟ والد گرامی نے پھر اس کو پریکٹیکل کرانا چاہا۔ اس سے کہا کہ اس طرح کرو، بازار میں جاؤ، 2 کلو اچھے خوبصورت خوشبو والے، کوئی داغ دھبا نہ ہو، بڑے شاندار قسم کے سیب لے کے آؤ۔ وہ بچہ خود مارکیٹ گیا، منڈی گیا، وہاں سے بڑے اچھے چن کر کے صاف ستھرے سیب 2 کلو لایا۔ پھر والد گرامی نے کہا کہ اب دوبارہ جاؤ، گلے سڑے برے دھبوں والے بھی 2 کلو لاؤ۔ جب وہ 2 کلو وہ والے بھی لے آیا، تو اب والد نے ایک ہی ٹوکری میں دونوں کو ڈال دیا اور رات ان کو رکھ دیا ایک جگہ پہ۔ صبح والد نے کہا کہ دونوں کو اٹھا کے لاؤ۔ جب ٹوکری اٹھا کے لائی گئی تو والد گرامی نے کہا بیٹے ذرا اب دیکھ کر کے بتاؤ ماحول کیا ہے۔ تو جب دیکھا تو جو بڑے اچھے سیب تھے نا، وہ بھی گل سڑ چکے تھے، ان کی بدبو یہاں بھی پیدا ہو گئی تھی، ان کی غلاظت یہاں تک آ گئی تھی، ان کی جو تعفن تھا وہ پھیل گیا تھا۔ تو والد نے اب اپنے بیٹے کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا کہ بیٹا ذرا غور کر رہے ہو، یہ کتنے صاف ستھرے تھے، یہ کتنے اچھے تھے، یہ کتنے بھلے تھے، یہ کتنے پیارے تھے، کس قدر زیادہ خوبصورت تھے، تم غور کر رہے ہو بات پر، تمہاری توجہ ہے؟ تو کہا کہ ہاں ابا جی، اب میری سمجھ میں بات آ گئی ہے، واقعی آپ نے درست فرمایا کہ بے شک اگر میں بھی ان برے اور تعفن والے دوستوں کی صحبت میں رہوں گا تو میرا بھی حشر یہی کر دیں گے، میرا بھی حال یہی ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ جن لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے، جن لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ فلاں آدمی برا ہے، میں تو برا نہیں ہوں، فلاں آدمی غلط ہے، میں تو بڑا اچھا ہوں، تو وہ یاد رکھیں کہ جب برے کی صحبت میں بیٹھیں گے، برے آدمی کے پاس جب آپ وقت گزاریں گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے نظریات جڑ نہ پکڑیں؟ بلکہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ برے آدمی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو عقائد اور اعمال پر اگر پوری طرح وہ برا اثر نہیں بھی نہ کرتا، عقائد اور اعمال پر اگر پوری طرح برا اثر نہیں بھی کرتا تو شک ضرور پیدا کر دیتا۔